ڈیجیٹل کے لیے میں ہوں سعید الرحمان صدیقی. اس وقت ہم پلندری ٹاؤن ایریا میں ایک دیہات ہی آپ سمجھ لیں بڈھا ترنبڑ وہاں موجود ہیں, اور یہاں پہ یہ جو مقام ہے آپ کو پس منظر میں دکھائی دے رہا ہے, اسے کہتے ہیں رانی کی باولی. یہ جگہ مہاراجہ ہری سنگھ میں مہاراجہ کی وائف اور مہاراجہ استعمال کرتے تھے قیام کے لیے سفر میں اپنی آمد و رفت کے دوران. تو اس علاقے میں ہم نے کافی کوشش کی کہ وہ پرانی شخصیت ملے جو ہمیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کرے. تو ہمارے ساتھ اسی باولی کے بالکل سامنے ایک گھر میں واقع بزرگ ہیں سردار نذر محمد. ان سے ہم پوچھتے ہیں اس علاقے کے بارے میں اور اس باولی کے بارے میں. نذر صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام جی. اچھا, تھوڑا سا اس باولی کا پس منظر بتائیں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی اور کتنے عرصہ پہلے استعمال ہوتی تھی؟ یہ سر پہلے اس کو کافی عرصہ پہلے میری صورت میں تو نہیں ہے, میرے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ راجے نے بنوائی تھی اپنے سٹے کے لیے. ادھر سٹے کے بعد یہ پونڈ شہر چلے جاتے تھے گرمیوں میں ادھر آتے تھے, تو سردیوں میں واپس لاہور چلے جاتے تھے. نہیں, یہ مہاراجہ اور مہاراجہ کی وائف کی جو ہے نا عارضی قیام گاہ سفر کے دوران, جیسے آج کل کے زمانے میں ریسٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں. تو عام جو لوگ جو سفر کرتے تھے مسافر وہ یہاں رہتے تھے یا صرف مہاراجہ اور اس کی فیملی؟ بس وہ رہتے تھے, اور کوئی نہیں رہتا تھا. جو ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتی تھی وہ رہتی تھی, باقی اور کوئی نہیں. اچھا, تو یہ علاقہ ہے بالکل دیہات کے وسط میں واقع ہے اور یہاں پہ کوئی پراپر آنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور اس کی زبوں حالی بھی ہے, بڑی برے حالات میں. تو کیا محکمہ صحت یا گورنمنٹ آف ایجے کے لوگ ادھر آتے ہیں اس کی بہتری کے حوالے سے کچھ کام کاج کرتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بس کام یہ آپ دیکھ لیں کہ بس یہ جھولے شولے لگے ہوئے ہیں بس, تو باقی کوئی ریپیرنگ کوئی چیز نہیں ہے. یہ بس اسی وقت کی یہ بلکہ ٹوٹ پھوٹ ہے سب چیز جی. تو یہ پانی چلتا تھا جی, آگے مال ملیشی پانی پیتا تھا, انہوں نے بنوایا ہوا تھا. تو باقی ابھی نہیں ہے, ابھی بارشیں ہیں تو پانی آتا ہے, نہیں تو اس کے بعد نہیں ہے. جی, جیسا کہ اس علاقے کے ایک واحد بزرگ ہیں جو ہمیں ملے اور جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا. بیشتر لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ ایک واجبی سا ہی اس کے بارے میں ان کو علم تھا, تو انہوں نے کچھ معلومات ہمیں شیئر کی. یقیناً اس طرح کے جو علاقے ہیں وہ آزاد کشمیر میں ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سیاحتی مقام کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بڑا اس وقت خوبصورت ویدر ہے, شدید گرمی میں بھی بڑا خوشگوار موسم ہے. اور پھر یہ کہ ایک آثار قدیمہ کے طور پہ بھی اس کو محفوظ کر کے ہم اچھا خاصا یہاں سے ہم جو ہے نا آمدنی حاصل کر سکتے ہیں سیاحت کی مد میں. سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.